آج میں واضح طور پر اس ایوان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جناب وزیر اعظم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جناب وزیر داخلہ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد، اور پورے ایوان کی اتفاق رائے سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کا اتفاق رائے بھی چاہیے، آپ میرے کولیگز ہیں، آج کے بعد ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں، آج کے بعد حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئین و قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے۔ یہاں طاقت کا استعمال صرف آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے، اگر کسی نے بغاوت کی ہے، اگر صوفی محمد پر بغاوت کا کیس چل سکتا ہے، ان پر بھی بغاوت کا کیس چلنا چاہیے۔ ایک بات ہے آج کہ آئین ہے، پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، اور میں وزیر اعظم کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ بات میاں نواز شریف کی نہیں ہے، بات پارلیمنٹ کے ایک منتخب وزیر اعظم کی ہے، لہذا ان کا مسئلہ نہ آئین سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے منصب کو پارلیمنٹ سے لا تعلق کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم آئین کی بات کریں گے، اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں گے، اگر ہم جمہوریت کی بات کریں گے، تو اسی کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم رہیں گے، ان کا استعفیٰ نہیں دیا جائے گا، نہ وہ چھٹی پہ جائیں گے اور وہ پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، باضابطہ طور پر ملک بھر کے عوام کو، پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں اور ان کے کارکنوں کو، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ شاہراہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شاہراہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا، اور جس میں پارلیمنٹ کے تمام اراکین کو بحفاظت ایوان تک پہنچنے اور اپنا ووٹ استعمال کرنے کا مکمل کور مہیا کیا جائے گا، اور جو دھونس اور دھاندلی کی زبان یہ ناجائز اور نااہل حکومت استعمال کر رہی ہے، انشاءاللہ اس زبان کو خاموش کرنا ہے، ان دھمکیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ پاکستان تمہارا نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے، پوری قوم کا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ پارلیمنٹ کے ایک آئینی اقدام کو اپنے کارکنوں اور چند گوریلوں کے ذریعے سے اس کو روکنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے